پاکستان کے حالات اس وقت بہت ہی خراب ہیں اور بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ پارا چنار سے لے کر گوادر تک ایک آگ لگی ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ خون کا دریا بہہ رہا ہے۔ پارا چنار کی اگر بات کریں تو وہاں پر تو واقعی خون کے دریا بہہ گئے ہیں۔ سے کہ پاکستان کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور بہت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت جو سب سے ایک امپورٹنٹ پروٹیسٹ ہے وہ پہلے یہ زیادہ تر پروٹیسٹ پیریفری میں بھی ہوتے رہے ہیں، سینٹر میں بھی ہوتے رہے ہیں۔ ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر۔ پرتشدد ہجوم نے گوادر میں سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر حملہ کیا ہے، جبکہ ISPR کے مطابق گوادر میں شرپسندوں کے حملے میں سپاہی شہید اور ایک افسر سمیت 16 فوجی زخمی ہو گئے۔ لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ اور بلوچستان میں جو بلوچستان کی خواتین ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں اور حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ہیں۔ آج بلوچستان میں جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور اس سے پہلے بڑے افسوسناک واقعات بلوچستان جو پروٹیسٹرز تھے انہوں نے حملہ کر دیا فورسز پر۔ جب اسلام آباد میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی جنہیں پروٹیسٹ نکالا ہوا ہے بجلی کی مہنگائی کے خلاف۔ دوستو، پاکستان میں ایک بار پھر پاکستانی سینا کے خلاف بلوچیوں نے آندولن چھیڑ دیا ہے اور پاکستانی سینا کو جم کر پیٹا ہے۔ اب پاکستان کے پرانت بلوچستان میں لوگ اب کھل کر پاکستانی سینا کے اتیاچاروں کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ سوموار کو بلوچستان پرانت کے گوادر ضلع کے راشٹروادی آندولن کاری بلوچ جگجہدی سمیتی کی ریلی کے دوران پردرشن کاریوں کا غصہ پھوٹ پڑا اور پردرشن کاری وہاں تعینات پاکستانی سینا کے جوانوں سے بھڑ گئے اور ان پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستانی سینا کے ایک جوان کی موت ہو گئی اور ایک ادھیکاری سمیت 16 جوان گھائل ہو گئے۔ آندولن کاری اپنے سدسیوں کی رہائی کو لے کر 2 دن سے دھرنا پردرشن پر ہیں اور اسی کے چلتے اس سمیتی کی نیتا مہران بلوچ نے کہا کہ جب تک حراست میں لیے گئے سدسیوں کی رہائی نہیں ہوتی تب تک دھرنا پردرشن جاری رہے گا۔ پردرشن کاریوں کے انوشاسن اور ساہس کی تعریف کرتے ہوئے مہران بلوچ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ آج آپ نے پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کو سندیش دیا ہے کہ راج کی بندوقیں اور سختی لوگوں کے سامنے دھول کا ڈھیر ہیں، اور اب پاکستانی میڈیا میں بھی اسی بات کی چرچائیں چل رہی ہیں کہ کیا بلوچ ویسی ہی آزادی مانگ رہے ہیں جیسی کہ 1971 میں بنگالیوں نے ہم سے چھین لی تھی۔ پاکستان کے حالات اس وقت بہت ہی خراب ہیں اور بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ پارا چنار سے لے کر گوادر تک ایک آگ لگی ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ خون کا دریا بہہ رہا ہے۔ پارا چنار کی اگر بات کریں تو وہاں پر تو واقعی خون کے دریا بہہ گئے ہیں اور پاکستان ونس اگین آن کراس روڈز۔ یہ کئی بار بات کہی جاتی رہی لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ اور ٹیلی ویژن سکرینز پر یہ چل رہا ہے کہ پاکستان آرمی نے اعلان جنگ کر دیا۔ گوادر کی بات کی جا رہی ہے، یہ دیکھیے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پاک فوج کا اعلان جنگ، یہ سما ٹی وی ہے اور صرف سما ٹی وی نہیں بلکہ کئی ایک ٹیلی ویژن چینلز نے نہ صرف یہ کہ یہ والی شہ سرخیاں چلائی ہیں اور بلکہ یہ لکھا بھی ہے کہ پاکستان آرمی نے گوادر میں اعلان جنگ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک سپاہی بھی جاں بحق ہوا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پروٹیسٹرز تھے انہوں نے حملہ کر دیا فورسز پر، جبکہ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ یہ خبریں تھیں کہ فورسز کی طرف سے گولی چلائی گئی تھی، فائر اوپن کیے گئے تھے پروٹیسٹرز پر، 3 سے 4 ہلاکتیں ہوئیں اور اس کے بعد ایک لوگوں کا ایسا سیلاب نظر آیا ہے گوادر میں کہ جو گروپ اس وقت یہ پروٹیسٹ کر رہا ہے، بلوچ یکجہتی گروپ جس کو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ لے کر چل رہی ہیں، تو ان کا ایک انتہائی کامیاب جلسہ تھا یہ، اور اب یہ جلسے سے دھرنے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ خبریں تو اور بہت سی ہیں لیکن اگر یہ خبریں ہم نے آپ تک نہ پہنچائیں، جیسے کہ اس وقت مین سٹریم میڈیا بلیک آؤٹ ہے، تو پھر دوسرے پروگرام کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، پھر جرنلسٹ ہونے کا آپ حق نہیں ادا کر سکتے۔ جیسے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ ٹیلی ویژن چینلز پر بڑے بڑے جرنلسٹ بھی، طلعت حسین بھی پروگرام کر رہے تھے، تو سے کہ پاکستان کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور بہت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت جو سب سے ایک امپورٹنٹ پروٹیسٹ ہے وہ پہلے یہ زیادہ تر پروٹیسٹ پیریفری میں بھی ہوتے رہے ہیں، سینٹر میں بھی ہوتے رہے ہیں۔ ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر، اور بلوچستان میں جو بلوچستان کی خواتین ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں اور حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ہیں۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو ایک ڈیزیگنیٹڈ
جگہ دیتے ہیں وہاں جا کے پروٹیسٹ کریں، وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہمیں اپنی مرضی سے پروٹیسٹ کرنا ہے. بہرحال اس سارے پروسیس میں کافی زیادہ جو ہے وہ کھینچا تانی ہو رہی ہے. اسلام آباد میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی جنہیں پروٹیسٹ نکالا ہوا ہے بجلی کی مہنگائی کے خلاف. پارا چنار میں تقریباً 45 لوگ مارے گئے ہیں شیعہ سنی فسادات میں. مطلب ہر طرف ویرز صاحب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس سے پہلے ہم نے کشمیر میں دیکھا تھا، اس سے پہلے تھوڑا چلے جائیں گلگت بلتستان میں، تو بہت ساری جو فالٹ لائنز ہیں کہ لوگ ینگ لوگ مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں پیریفرل ایریاز میں، ابھی سینٹر سے نہیں نکل رہے، ناٹ فرام کراچی، لاہور، اسلام آباد، اس طرح نہیں ہے. آپ برس صاحب اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں، اینڈ پرٹیکولرلی بلوچستان کے اندر جو ٹرائبل لیڈرز پہلے لیڈ کیا کرتے تھے، اب وہ جو ہے ان کی جگہ پہ مڈل کلاس خواتین پڑھی لکھی جو ہیں وہ باہر نکل رہی ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور سب یہ حکومت پاکستان تو یہ کہتی ہے جو خاص طور پہ بلوچستان میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو BLF جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے یہ ان کے لوگ ہیں اور یہ ان کا ایک سویلین فیس ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیز پروٹیسٹ یہ جو اوور آل پکچر ڈیولپ ہو رہی ہے سر؟ دیکھیں جی، پروٹیسٹ میں کون قیادت کر رہا ہے اور کون آگے آ رہا ہے، یہ مختلف ٹرینڈز ہوتے ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں، چلتے رہے ہیں کہ جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ مختلف اوقات میں حالات کے مطابق جو ہے وہ لیڈرشپ کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں. بلوچستان کے حوالے سے جو ہے وہ چونکہ ایک بہت ہی ایک ناؤن قسم کا پیٹرن رہا ہے ان کا کہ جو لیڈر زیادہ تر بڑے ہیں وہ یا تو اس کو لیڈ کرتے رہے اگر کہیں پہ کوئی پولیٹیکل ایجیٹیشن تھا تو، یا پھر یہ ہے کہ اس کے خلاف ایک مسلح بغاوت مختلف جگہوں پہ اسپیشلی پہاڑوں پہ اور اس طرح کی دوسری جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ ہوتی رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تحریکیں ساری جو ہیں وہ بڑی ایک لمبے عرصے سے چل رہی ہیں اور انہوں نے ایک تجربہ تو ظاہر حاصل کیا ہے نا فیلڈ میں لمبے ایجیٹیشن اور سیکریفائس کے بعد. تو وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی تبدیلیاں کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے تحریک جو ہے اس کو ری اسٹارٹ کیا جائے یا نئے طریقے سے اس کو عوام میں لے جایا جائے. تو اس میں دیکھیں یہ جو ہے اسپیشلی جو ویمن فیکٹر ہے جو آگے آ رہا ہے، یہ پوری دنیا میں اس طرح ہے، پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا